پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام اظہر تھا۔ بادشاہ کو عجیب و غریب جانور پالنے کا بے حد شوق تھا۔ ایسے جانور جو دیکھنے میں بھی عجیب لگیں اور دنیا بھر میں ان جیسا کوئی اور جانور نہ ہو، اور اس قسم کے جانور پانے کے لیے اس نے دور دور کے ملکوں میں اپنے مصاحب بھیج رکھے تھے، جو مختلف ملکوں میں جا کر یہ اعلان کرتے کہ جو سب سے عجیب و غریب جانور سستان کے بادشاہ کے پاس پہنچائے گا اسے بہت سے انعاموں سے نوازا جائے گا۔ اور واقعی لوگ دنیا بھر سے مختلف قسم کے جانور لے کر اس بادشاہ کے پاس پہنچا کرتے اور بادشاہ انہیں بہت سے انعام دیتا تھا۔ بادشاہ نے ان عجیب و غریب جانوروں کے لیے اپنے محل کا ایک حصہ مخصوص کر رکھا تھا، اور ان جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے اس نے بہت سے ملازم بھی رکھے ہوئے تھے۔ بادشاہ ان جانوروں کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتا۔ ایک روز کی بات تھی کہ بادشاہ ان جانوروں کو دیکھ کر اپنے خوابگاہ میں پہنچا ہی تھا کہ ایک سپاہی نے آ کے بادشاہ کو اطلاع دی کہ ایک بوڑھی عورت بادشاہ سلامت کے لیے ایک کتا لے کر آئی ہے، اور اس بوڑھی عورت کا کہنا ہے کہ اس کتے میں بہت سی خاصیت ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو بڑھیا کو اپنے سامنے طلب فرمایا۔ حکم کی دیر تھی کہ بڑھیا بادشاہ کے سامنے پہنچ گئی۔ اس نے بادشاہ کو جھک کر سلام کیا، اور اس بوڑھی عورت کے ساتھ ایک عجیب و غریب شکل والا کتا تھا۔ اس کے کان چھوٹے چھوٹے اور دم مڑی ہوئی۔ بادشاہ نے جب کتے کو غور سے دیکھا تو بادشاہ کو کتے میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کا منہ بن گیا۔ بادشاہ نے سمجھا کہ بوڑھی عورت صرف انعام کے لالچ میں ایک عام سا کتا لے کر آ گئی ہے۔ کون ہو تم اور کہاں سے آئی ہو؟ بادشاہ نے ذرا غصیلے لہجے میں پوچھا۔ بڑھیا نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں چین سے آئی ہوں اور میرا نام زانگ ہے، اور یہ کتا جس کا نام ڈمکو ہے یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ بادشاہ نے یہ سنا تو کہا، ڈمکو نام تو اچھا ہے، لیکن اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو تم اسے ہمارے پاس لے کر آئی ہو؟ بادشاہ سلامت، ڈمکو انسانی زبان میں باتیں کرنے والا ہے اور انسانوں کی طرح سمجھدار بھی ہے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا کہہ رہی ہو کہ یہ کتا انسانی زبان میں بات کرتا ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ڈمکو ذرا بادشاہ کو بتاؤ، بوڑھی عورت نے اس ڈمکو کتے سے کہا جو ایک طرف خاموش بیٹھا تھا۔ بادشاہ سلامت، یہ بوڑھی عورت ٹھیک کہہ رہی ہے، کتے نے انسانی زبان میں بادشاہ سے کہا۔ ارے واہ، یہ تو واقعی حیرت انگیز بات ہے، تم کیسے انسانی زبان میں بات کرتے ہو؟ کیا تم انسان ہو؟ کتے نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، میں انسان نہیں ہوں بادشاہ سلامت، میں ایک کتا ہوں، میرا نام ڈمکو ہے۔ اللہ پاک نے مجھے انسانوں کی طرح بولنے کی طاقت دی ہے، میں کتوں کی طرح بھونکنے کی بجائے انسانی زبان میں بات کر سکتا ہوں۔ ڈمکو نے اطمینان سے جواب دیا، بہت خوب، یہ تو واقعی انمول تحفہ ہے۔ اے بوڑھی خاتون، تم نے تو واقعی ہمیں یہ تحفہ دے کر خوش کر دیا۔ تم جو بھی انعام مانگو ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ بادشاہ سلامت، کیا آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی میں مانگوں گی آپ مجھے وہی دیں گے؟ بڑھیا نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں ہاں، ہم تمہیں اپنا سارا خزانہ بھی دے سکتے ہیں، تم مانگو تو صحیح۔ بادشاہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میں ایک بوڑھی عورت ہوں، مجھے دولت کی ضرورت نہیں، پھر تم کیا مانگتی ہو؟ کیا بادشاہت مانگو گی؟ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہیں بادشاہ سلامت، تخت و تاج آپ کو مبارک رہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ سے بس جلد شہزادی مانگتی ہوں۔ اگر آپ جلد شہزادی مجھے دے دیں تو میں یہ کتا آپ کے حوالے کر دوں گی۔ جلد شہزادی؟ وہ کون ہے؟ یہ تو نام بھی ہم نے پہلی بار سنا ہے۔ بادشاہ حیران ہو کر بولا، بادشاہ سلامت، آپ کے شمالی علاقے میں ایک بہت بڑی جھیل ہے جو ہر طرف سے خوبصورت اور بڑے بڑے درختوں سے گھری ہوئی ہے۔ اس جھیل کا نام سرخ جھیل ہے۔ ہاں ہے تو، اور اس جھیل پر ہم سیر بھی کرتے رہتے ہیں۔ بادشاہ سلامت، جلد شہزادی اسی جھیل میں رہتی ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کا آدھا حصہ تو مچھلی کی طرح ہے، لیکن وہ پوری دنیا میں موجود سمندروں کی شہزادی ہے، اس لیے اسے جلد شہزادی کہا جاتا ہے، اور اس کا حکم پانی پر چلتا ہے، اور پانی میں رہنے والی تمام مخلوق اس کی رعایا ہے۔ بڑھیا نے یہ سب باتیں تفصیل سے کہیں۔ اچھا، تو میں سمجھ گیا، وہ پانی کی شہزادی ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہماری رعایا تو نہیں جو ہم اسے تمہیں دے دیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ تو جھیل کے اندر رہتی ہوگی، ہم اسے کیسے پکڑ سکتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ تم اسے کیوں مانگ رہی ہو؟ بھلا تم اس کا کیا کرو گی؟ بادشاہ نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ بادشاہ سلامت، آپ کی پہلی بات کا جواب تو یہ ہے، چونکہ سرخ جھیل آپ کے ملک میں ہے اور اس لیے اس میں رہنے والی جلد شہزادی بھی آپ کی رعایا ہے، اور آپ کی دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ ڈمکو جلد شہزادی کو بھی بہت پسند ہے، اس لیے آپ ڈمکو کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر کے اگر اس جھیل میں گھومیں تو جلد شہزادی ڈمکو سے بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گی، اور ایسے آپ اسے بڑی آسانی سے اپنے قابو میں کر سکتے ہیں۔
اور آپ کے تیسرے سوال کا جواب تو میں اس وقت دے سکتی ہوں جب آپ اپنے وعدے کے مطابق جلد شہزادی کو اپنے قابو میں کر کے میرے حوالے کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنا وعدہ پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے، بادشاہ نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جب آپ جلد شہزادی کو اپنے قابو میں کر لیں گے تو میں خود ہی آپ کے پاس آ جاؤں گی اور یہ کتا آپ کا ہو جائے گا، اور اگر آپ ایسا نہ کر سکے تو یہ کتا میں واپس لے جاؤں گی۔ ویسے تب تک یہ کتا آپ کے پاس رہے گا۔ اور بڑھیا بادشاہ سے اجازت لے کر وہاں سے چلی گئی۔ بڑھیا کے جانے کے بعد بادشاہ نے ڈمکو سے پوچھا، ڈمکو کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ بڑھیا کون ہے اور یہ جلد شہزادی کو کیوں حاصل کرنا چاہتی ہے؟ بادشاہ سلامت، یہ بوڑھی عورت دنیا کی سب سے بڑی جادوگرنی ہے اور یہ جلد شہزادی کو اس لیے حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کا خون پی کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکے۔ ڈمکو نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اچھا تو کیا تم بھی جادو کے ہو؟ بادشاہ نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ جی نہیں بادشاہ سلامت، میں دراصل اصلی کتا ہوں، میں تو پاتال کا رہنے والا ہوں۔ یہ جادوگرنی جادو کے زور سے مجھے وہاں سے نکال لائی ہے۔ اب جب تک وہ جلد شہزادی کو نہیں پا لیتی میں واپس نہیں جا سکتا۔ لیکن وہ تو کہہ رہی تھی کہ جلد شہزادی بھی تمہیں پسند کرتی ہے، جبکہ جلد شہزادی تو پانی میں رہتی ہے اور تم پاتال میں، تو جلد شہزادی تمہیں کیسے جانتی ہے؟ بادشاہ سلامت، جلد شہزادی پانی کی شہزادی ہے اور پاتال میں بھی پانی ہے، اس لیے وہ وہاں بھی آتی جاتی رہتی ہے۔ لیکن بادشاہ سلامت، میں نہیں چاہتا کہ وہ بوڑھی جادوگرنی جلد شہزادی کو نقصان پہنچائے، میں بھی اس شرط پر تمہیں حاصل نہیں کرنا چاہتا، بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ اور ڈمکو اپنی دم ہلاتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، آپ کی اس بات نے مجھے ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بنا دیا ہے۔ میں بھی جلد شہزادی کو پسند کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ پر مہربان ہیں، اور ویسے بھی جلد شہزادی بہت رحم دل اور نیک ہے، اور یہ بوڑھی جادوگرنی بہت ظالم ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس بوڑھی عورت کو اس دنیا سے نجات دلا سکتے ہیں اور پھر میں بھی آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے رہ سکتا ہوں۔ بھلا وہ کیسے؟ مجھے بتاؤ، میں اس ظالم خاتون کا ضرور خاتمہ کروں گا۔ بادشاہ سلامت، آپ مجھے کشتی میں بٹھا کر جھیل پر چلیں، مجھے دیکھ کر جلد شہزادی ضرور آئے گی، اور چونکہ جادوگرنی اپنے جادو کے زور سے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوگی، اس لیے آپ شہزادی کی گردن دبا کر اسے بے ہوش کر دیں اور اپنی کشتی پر ڈال کر زمین پر لے آئیں۔ بوڑھی جادوگرنی جلد شہزادی کو آپ سے حاصل کرنے کے لیے وہاں پر آ جائے گی۔ جب بوڑھی جادوگرنی وہاں پر آ جائے تو آپ بھی ایک شرط رکھنا کہ آپ جلد شہزادی کو اس وقت بوڑھی عورت کے حوالے کریں گے کہ جب بوڑھی جادوگرنی مجھ جیسا ایک اور کتا لا کر دے گی، اور جب تک آپ اپنے ہاتھوں سے جلد شہزادی کو اٹھا کر اسے نہیں دیں گے تب تک وہ جلد شہزادی کو حاصل نہیں کر سکتی۔ اور چونکہ آپ بادشاہ ہیں اور وہ اس لیے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور میرے جیسا کتا جو میرا بھائی ہے وہ پاتال میں ہے اور وہ مجھ سے بھی زیادہ سمجھدار ہے، اور وہ بھی انسانی زبان میں بات کرتا ہے، اور پھر بوڑھی جادوگرنی مجبور ہو جائے گی، اور چونکہ پاتال کا بادشاہ ٹمکو کو دینے کے لیے رضامند نہیں ہوگا، اور پھر بوڑھی جادوگرنی کو اسے بھی حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چکر ضرور کرنا ہوگا، اور ایسے اسے بہت دیر ہو جائے گی، اور تب تک آپ جلد شہزادی کو اپنے محل کے تالاب میں ڈال دیں، اور پانی میں ڈالتے ہی وہ ہوش میں آ جائے گی۔ پھر آپ اسے کہنا کہ وہ سویوی مچھلی کو بلا کر پوچھے کہ جادوگرنی کی جان کس میں ہے۔ پھر آپ اس چیز کو حاصل کر کے بوڑھی جادوگرنی کا خاتمہ کر دیں، اور ایسے بوڑھی جادوگرنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ کیا جلد شہزادی ان سب باتوں کو جانتی ہے؟ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں بادشاہ سلامت، جلد شہزادی کو ہر راز کا پتہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم ایسا ہی کریں گے، بادشاہ نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور پھر بادشاہ اس کتے کو اپنی شاہی رتھ میں بٹھا کر اس جھیل کی طرف چل پڑا۔ جھیل پر پہنچ کر وہ ڈمکو کو ساتھ لے کر جھیل میں موجود کشتی پر بیٹھا، اور بادشاہ خود ہی کشتی کو چلاتا ہوا گہرے پانی میں لے گیا، جبکہ ڈمکو اطمینان سے کشتی میں بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ اکیلا کشتی چلا چلا کر تھک گیا۔ جب بادشاہ کشتی چلا چلا کر تھک گیا تو بادشاہ نے ڈمکو سے کہا کہ ابھی تک تو جلد شہزادی نہیں آئی۔ بادشاہ سلامت، آپ ہمت نہ ہاریں اور کشتی چلاتے رہیں، ڈمکو نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور بادشاہ ایک بار پھر سے کشتی چلانے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی اسے کشتی چلاتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک کشتی کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کا سر نمودار ہوا، اور پھر وہ مچھلی کی طرح اچھل کر پانی سے باہر آئی، اور پھر وہ خوبصورت لڑکی جس کا آدھا حصہ مچھلی کی طرح تھا وہ اس کشتی کے ایک حصے پر بیٹھ گئی۔ کشتی پر بیٹھنے کے بعد اس کا پورا حصہ ایک عورت کی طرح بن گیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا اور ڈمکو بھی خاموش بیٹھا تھا۔ کیا تم ہی جلد شہزادی ہو؟ بادشاہ نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں بادشاہ سلامت، میں ہی جلد شہزادی ہوں، سمندر کی شہزادی۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ تم نے مجھ سے ملنے کی خاطر اپنی جان جوکھے میں ڈال دی، جلد شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اس سے پہلے کہ شہزادی کی بات ختم ہوتی
کہ اتنی ہی دیر میں آسمان پر اسی بوڑھی جادوگرنی کا چہرہ نمودار ہوا اور ساتھ ہی اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور اسی لمحے کشتی میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ڈمکو نے اچانک چھلانگ لگائی اور اس نے بادشاہ کی گردن کو اپنے جبڑوں میں دبوچ لیا۔ یہ دیکھ کر جل شہزادی زور زور سے رونے لگی۔ بادشاہ نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن کتے نے بادشاہ کو اس طرح سے پکڑا ہوا تھا کہ بادشاہ کا سارا جسم بے بس ہو گیا اور کشتی خود بخود چلتی ہوئی کنارے پر جا لگی اور اس ڈمکو کتے نے بادشاہ کو اس طرح سے اپنے منہ میں اٹھا لیا جیسے بادشاہ میں کوئی وزن ہی نہ ہو، اور پھر وہ بادشاہ کو اسی طرح گردن سے پکڑے چھلانگ لگا کر زمین پر اتر گیا۔ اب تم بھی آ جاؤ جل شہزادی، کیونکہ اب 1 گھنٹے سے پہلے تم دوبارہ جل شہزادی نہیں بن سکتی اور اس لیے تم جھیل میں بھی واپس نہیں جا سکتی، اس لیے نیچے اتر آؤ اور دیکھو میری چال کیسی کامیاب رہی۔ بڑھیا نے زمین پر آتے ہی کہا اور جل شہزادی بھی روتی ہوئی زمین پر اتر آئی۔ کتے نے بادشاہ کو زمین پر پھینک دیا تھا، لیکن نہ جانے کتے کے دانتوں میں ایسا کون سا زہر تھا کہ بادشاہ کو اپنا پورا جسم بے حس لگ رہا تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ بادشاہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر میرے لیے روشنی کا پھول لے آیا ہے اور میں اس پھول کو بادشاہ سے لے کر کھا لوں اور میں وہ پھول کھانے کے بعد ہمیشہ عورت کے روپ میں رہوں گی اور پانی میں کبھی ڈوب نہیں سکوں گی۔ جل شہزادی نے روتے ہوئے کہا، بھولی شہزادی، تمہیں اور بادشاہ کو اس بات کی خبر نہیں کہ میں نے یہ چال اس لیے چلی ہے کیونکہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن جادو دوتا نے مجھے بتایا تھا کہ اگر میں کسی جل شہزادی اور بادشاہ کا خون ملا کر پی لوں تو میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں گی اور خوبصورت اور جوان بھی ہو جاؤں گی، اس لیے میں نے یہ دوہری چال چلی۔ میں نے اس ڈمکو کتے کو جادو کے زور سے انسانی زبان میں بات کرنا سکھایا اور اس سے بادشاہ، جسے حیرت انگیز چیزیں پسند ہیں، وہ اسے پانے کے لیے بے چین ہو گیا، لیکن میں نے بھی یہ شرط لگا دی تھی کہ یہ کتا اسے اسی شرط پہ مل سکتا ہے کہ اگر وہ جل شہزادی کو میرے حوالے کر دے، لیکن میں جانتی تھی کہ بادشاہ بہت رحم دل ہے، اس لیے میں نے ڈمکو کتے کی زبان سے بادشاہ کو ایک اور بات بتائی کہ وہ شہزادی کو میرے حوالے کرنے کی شرط لگا دے کہ میں ڈمکو کتے کے بھائی ٹمکو کو لے کر آؤں، پھر جل شہزادی کے ذریعے سویری مچھلی کو کہہ کر مجھے ختم کر دے۔ بادشاہ میری چال میں آ گیا اور ادھر میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا کہ سستان کا بادشاہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر تمہارے لیے ایک روشنی کا پھول لے کر آ رہا ہے، کیونکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عورت بننے کا بہت شوق ہے۔ تم بھی میری چال میں آ گئی اور کشتی میں بیٹھ گئی تاکہ بادشاہ سے وہ پھول حاصل کر سکو۔ چونکہ اب تم دونوں میرے سامنے موجود ہو، اب میں تم دونوں کا خون جادوئی پیالے میں ڈال کر پیوں گی، اس طرح میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ بھی رہوں گی اور جوان اور خوبصورت بھی ہو جاؤں گی۔ جادوگرنی نے اپنی ساری چال بتا دی اور پھر یہ کہہ کر اس نے ایک خنجر نکالا اور جھپٹ کر جل شہزادی کی گردن پکڑنے لگی۔ ٹھہرو ٹھہرو زانگ جادوگرنی، رک جاؤ، اگر تم ہمیشہ زندہ رہنا چاہتی ہو تو مجھے فوراً قتل نہ کرو، جل شہزادی نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ زانگ جادوگرنی حیران ہو کر بولی۔ وہ اس لیے کیونکہ اس وقت میرا خون بہت زہریلا ہے اور جب تک میں جل شہزادی نہیں بن جاتی تب تک یہ خون زہریلا ہی رہے گا اور تم جیسے ہی میرا خون پیو گی فوراً مر جاؤ گی۔ 1 گھنٹے کے بعد میرا زہر ختم ہو جائے گا اور پھر تم میرا خون پی لینا۔ اچھا تو تم میرے ساتھ چال چلنے کی کوشش کر رہی ہو؟ بڑھیا نے غصے بھرے انداز میں جل شہزادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تم اپنے جادو دیوتا سے پوچھ لو، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پوچھ لیتی ہوں۔ ڈمکو، تم اس کا خیال رکھنا کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے، میں جا کر جادو دیوتا سے پوچھ آتی ہوں، آپ پریشان مت ہوں، بھلا یہ مجھ سے بھاگ کر کہاں جا سکتی ہے؟ کتے نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے بعد زانگ جادوگرنی وہاں سے غائب ہو گئی، جبکہ شہزادی کھڑی اپنی گردن مسل رہی تھی اور ڈمکو کتا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈمکو، تمہارے دانتوں میں موجود زہر کتنی دیر تک اثر رکھتا ہے؟ جل شہزادی نے ڈمکو کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا۔ میرے دانتوں کا زہر پورے 1 سال تک اثر رکھتا ہے، ڈمکو کتے نے اپنے دانت نکالتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا مطلب بادشاہ 1 سال تک ایسے ہی بے حس اور بے جان پڑا رہے گا؟ جل شہزادی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ہاں ضرور، اگر یہ زندہ رہا۔ اچھا ڈمکو، یہ بتاؤ، تمہیں تو معلوم ہوگا کہ جادوگرنی کی بیٹی کی موت کیوں ہوئی تھی، حالانکہ وہ اس سے بھی بڑی جادوگرنی تھی؟ ہاں مجھے معلوم ہے، زانگ جادوگرنی کی بیٹی نے غلطی سے آنکھوں والی بوٹی کھا لی تھی۔ آنکھوں والی بوٹیاں جادوگر کے لیے سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ اچھا سنو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب تک تمہاری مالکہ نہ آ جائے تو میں اس جنگل کی زمین پر سیر کر لوں؟ یہ میری آخری خواہش ہے، کیا تم میری آخری خواہش کو پورا نہیں کرو گے؟ جل شہزادی نے ڈمکو سے کہا۔ چلو تم اپنی آخری خواہش بھی پوری کر لو، لیکن میں تمہارے ساتھ رہوں گا، ڈمکو کتے نے کہا۔
और फिर वो दोनों चलते चलते दरख्तों में गायब हो गए। बादशाह उस वक्त ज़मीन पर पड़ा सब कुछ सुन तो रहा था, लेकिन वो हरकत नहीं कर सकता था और ना ही कुछ बोल सकता था। बादशाह के मुंह का रुख उन्हीं दरख्तों की तरफ था जिन दरख्तों की ओट में वो जल्द शहजादी और कुत्ते को गायब होते हुए देख रहा था। अभी उन दोनों को दरख्तों की ओट में गए हुए कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि डमकू कुत्ते के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो इंसानी जुबान में चीख रहा था और बादशाह उसकी चीखें सुनकर हैरान हो रहा था। फिर बादशाह ने जल्द शहजादी को दरख्तों में से निकलकर अपनी तरफ आते हुए देखा और शहजादी के हाथ में दरख्तों की एक शाख थी जिस पर सफ़ेद रंग के फूल लगे हुए थे। वो दौड़ती हुई बादशाह के पास आई और उसने जल्दी जल्दी वो फूल तोड़कर बादशाह की गर्दन पर उस जगह पर रखना शुरू कर दिए जहाँ जहाँ डमकू कुत्ते के दांतों के जख्म थे। वो सफ़ेद रंग के फूल जख्मों के साथ ऐसे चिमट गए जैसे जंग लोहे के साथ चिमटता है, और चंद लम्हों बाद फूलों का रंग बदलने लगा और देखते ही देखते वो जर्द रंग के हो गए। इसके साथ ही बादशाह के जिस्म में हरकत होने लगी और फिर वो फूल खुद ब खुद उतर कर ज़मीन पर गिर गए और फिर बादशाह झटके के साथ ज़मीन पर उठकर बैठ गया। अब बादशाह बिल्कुल ठीक हो चुका था। खुदा का शुक्र है बादशाह के आप ठीक हो गए, जल्द शहजादी ने खुश होकर कहा। जल्द शहजादी, ये सब कुछ कैसे हुआ और वो कुत्ता कहाँ गया? मैंने उसकी चीखने की आवाज़ें सुनी थी। बादशाह सलामत, मैंने उस जालिम कुत्ते की दुम कांटों भरी झाड़ी से बांध दी है। मैंने उससे पूछा था तो उसने बताया था कि उसके दांतों का असर पूरे 1 साल तक रहता है। तो मैं समझ गई कि ये कौन सा जहर है, और मैं ये जानती थी कि किनारी के फूल इस जहर को चूस लेते हैं और किनारी के फूल यहाँ ज़मीन पर मौजूद हैं, क्योंकि मैं हर रोज़ 1 घंटे के लिए यहाँ पर आकर सैर करती रहती हूँ। इसीलिए मैं ये फूल ले आई और तुम ठीक हो गए। शहजादी, तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन अब वो जादूगरनी वापस आ जाएगी, उसका खात्मा कैसे किया जाए? तुम तो समंदर की शहजादी हो, तुम्हें तो ये सब पता होगा। हाँ बादशाह सलामत, मुझे सब पता है, लेकिन तुम्हें उसके लिए हिम्मत करनी होगी। उस बूढ़ी जादूगरनी की सारी ताकत उसके निचले दांत में है। तुम इस तरह ज़मीन पर लेट जाओ और ऐसे जाहिर करो कि जैसे तुम पहले की तरह बेहिस और बेजान हो, और फिर जैसे ही वो जादूगरनी आएगी तो तुम अचानक से उसके दांत पर हमला कर देना। अगर तुमने वो दांत तोड़ लिया तो जादूगरनी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और उसका कुत्ता भी, वरना हम दोनों को हलाक होने से कोई नहीं बचा सकता। जल्द शहजादी ने परेशान होकर कहा। तुम फिक्र ना करो, मैं उसे ज़रूर ख़त्म करूँगा। फिर बादशाह वैसे ही ज़मीन पर लेट गया और उसने अपने हाथ में एक खंजर छुपा लिया और बादशाह ने खंजर का दस्ता मजबूती से हाथ में पकड़ा हुआ था। फिर थोड़ी ही देर बाद वह बूढ़ी जादूगरनी भी वहाँ पर आ गई। उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा था। तुमने मेरे साथ धोखा किया है जल्द शहजादी, जादुई देवताओं ने मुझे बता दिया है। ये कहकर वह बूढ़ी जादूगरनी जल्द शहजादी को दबोचने के लिए उसकी तरफ लपकी। ठहर जाओ, वो तुम्हारा डमकू कुत्ता, जल्द शहजादी ने चीख कर कहा। अरे हाँ, मेरा डमकू कहाँ गया? जांग जादूगरनी शहजादी का ख्याल छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ी ही थी। बादशाह तेजी से उठकर खड़ा हो गया। फिर बूढ़ी जादूगरनी जैसे ही पीछे मुड़ी तो बादशाह ने वो खंजर तेजी से हवा में लहराया और बादशाह ने पूरे जोर से उसके दांत पर हमला कर दिया और उस बूढ़ी औरत का वो दांत टूटकर जमीन पर आ गिरा। उसके साथ ही बूढ़ी जादूगरनी ने एक जोरदार चीख मारी और फिर उसके जिस्म पर खुद आग लग गई। उसी लम्हे दरख्तों के झुंड में से डमकू कुत्ते की भी चीखें सुनाई देने लगी और देखते ही देखते वो जादूगरनी राख का ढेर बन गई। अब बादशाह बहुत खुश था और जल्द शहजादी भी बहुत खुश थी। बादशाह ने जल्द शहजादी की बहुत तारीफ की। फिर वो दोनों काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे और बादशाह ने जल्द शहजादी से वादा किया कि वो पहाड़ी के उस पार जाकर रोशनी का वो फूल लेकर आएगा कि जिससे वो जल्द शहजादी हमेशा हमेशा के लिए औरत बन सके। और जल्द शहजादी ने भी बादशाह से वादा कर लिया कि अगर वो उसे रोशनी का फूल लाकर देगा तो वो बादशाह से शादी कर लेगी। जब 1 घंटा गुजर गया तो जल्द शहजादी पानी में वापस चली गई और बादशाह भी अपने महल वापस चला गया ताकि वहाँ जाकर रोशनी के फूल को पाने का इंतज़ाम कर सके। और इस तरह जल्द शहजादी ने अपनी अक्लमंदी से अपनी और बादशाह की जान भी बचा ली और उस बूढ़ी जादूगरनी का खात्मा भी कर दिया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।